انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم ہے، نبی کی اطاعت سے نکلنے والی اور فرعون کی اطاعت کرنے والی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، آسفونا انہوں نے جب آسفو غصہ دلایا نہ ہم کو، انتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ بدلہ کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ فرعون ڈوب گیا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔ یہ غرق ہونا بھی ایک عجیب منظر تھا۔ موسیٰ کی قوم جب بنی اسرائیل گزرنے لگے، اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے، اور فرعون اس کی قوم بھی دریا میں داخل ہو گئی کہ راستے موجود ہیں، خشکی موجود ہے، مگر جب وہ راستوں میں چل کر عین دریا کے وسط میں پہنچے، اللہ نے راستے ختم کر دیے، اور وہ پانی اس قوم کی بربادی کا اور پوری قوم کو غرق کرنے کا باعث بن گیا۔ تو اہل مکہ تم سمجھو، فرعون اور قوم فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے نافرمانی کی اور برباد ہو گئے، تو تم کیا زیادہ لاڈلے ہو؟ تمہارے پاس محمد مصطفیٰ علیہ السلام آئے، نافرمانی کرو گے تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے۔ عذاب اگر آ گیا اور تم مر گئے، برباد ہو گئے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ہم نے ڈھیل دے دی، فوری عذاب نہ دیا، تو یہ ڈھیل اور تمہارے لیے پچھتاوے اور عذاب کا باعث ہوگا۔ جتنی ڈھیل دیں گے اتنے تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے، جتنے گناہ بڑھ جائیں گے اتنا عذاب شدید ہوگا۔ تو فرمایا کہ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے بنا دیا ان کو یعنی قوم فرعون کو سلفاً پیش رو اور مثال للآخرین پیچھے آنے والوں کے لیے۔ پیش رو کون بنے؟ فرعون اور اس کی قوم۔ مثال کون بنے؟ فرعون اور اس کی قوم۔ کن کے لیے؟ پیچھے آنے والے۔ پیچھے آنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت۔ تمہارے لیے مثال ہے۔ نبی کی نافرمانی پر بربادی آ گئی، تباہی آ گئی، سب غرق ہو گئے۔ تمہارے اندر نبی مبعوث ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، نافرمانی کرو گے تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے، اور فوری عذاب نہ آیا، زندگی لمبی ہو گئی، تو پھر یہ آخرت کے مزید شدید عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری عذاب بھی دے۔ جنگ بدر میں 70 سردار قتل ہوئے، 70 سردار قیدی ہوئے۔ یہ کم ہزیمت ہے، یہ چھوٹی بدنامی ہے، چھوٹی ذلت ہے۔ یہ ذلت دنیا نے دیکھی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم حق کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہدایت دے، انبیاء کی دعوت کو سننے اور قبول کرنے کی توفیق دے۔ اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے بھی اگر نبی کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے عذاب کا مستحق بنیں گے۔